بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے، دھوکے تو بہت کھائے پر دھوکہ نہ دیا ہم نے۔ سامعین محترم، خصوصاً پنچ کی غیور دھرتی کے غیور باسیوں باشندوں، آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو حالات واقعات سے آپ سارے ہی بخوبی آگاہ ہیں۔ 8 ستمبر جمعے کے دن آپ کی راولہ کوٹ کی سرزمین پر ایک جامع مسجد کے اندر صبح کی نماز کے دوران ایک مقبوضہ کشمیر کا مہمان مجاہد شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ المناک سانحہ ہے، واقعہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنچ جو اپنی ایک تاریخ رکھتا تھا، پنچ جہاں کی غیرت، حمیت، شجاعت، بہادری، جرأت، استقامت، قربانیاں، یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جس کی مثال دیگر لوگ بھی دیا کرتے تھے۔ اور یقیناً آپ جو یہاں کے باشندے ہیں، ہر موقع پر یہ کہتے ہیں کہ ہم سرد علی خان، ملی خان، شمس علی خان، ہم ان کے روحانی اولاد ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، زندہ کھالیں اتروا دی، لیکن بکے نہیں، جھکے نہیں۔ پھر آپ 1947 کے حوالے سے ایک تاریخ رکھتے ہیں کہ 1947 کے اندر یہاں سے ڈوگرا راج کو آپ نے مار بگایا، ایک تاریخ ہے۔ اور اپنی مدد آپ کے تحت، چلو بہت سارے لوگوں نے تعاون بھی کیا ہوگا، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت میں سمجھتا ہوں بے سر و سامانی کے عالم کے اندر یہ 47 کی وہ تحریک اٹھائی گئی اور اس کے اندر آپ کامیاب چلے گئے۔ اب جبکہ مقبوضہ کشمیر کا ایک نوجوان جو آپ کے یہاں راولہ کوٹ کے اندر ایک تحفظ لینے کے لیے، ایک جام کی پناہ لینے کے لیے، میں سمجھتا ہوں مقبوضہ کشمیر سے پاکستان ہجرت کرتا ہے، پھر آپ کے یہاں آتا ہے، اور پھر آپ کی روایات مہمانوں کے حوالے سے، آپ کی روایات اکرام کے حوالے سے، قربانیوں کی آپ کی داستان، آپ مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے۔ لیکن وہ غیور نوجوان جس کا خاندان کا اکثر حصہ وہ آزادی کشمیر کے لیے قربان ہو چکا، اس نوجوان کو آپ کے راولہ کوٹ کے اندر، آپ کی اس دھرتی کے اندر جسے آپ غازیوں شہیدوں کی سرزمین کہتے ہیں، صبح کی نماز کے اندر مسجد کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس پر جو خاموشی ہے، اس پر جو خاموشی ہے، میں نہیں کہتا کہ بندوقیں اٹھا کے نکل جاؤ، لیکن کم از کم ہمارا غیوروں کا، اگر غیور دھرتی کے غیور باسی ہیں، باشندے ہیں، تو کم از کم ان کا کوئی موقف تو آنا چاہیے تھا، لیکن کوئی موقف نہ آ سکا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں، پونچھ والوں، آپ کی کس نے کیا یہ مجھ سے بخوبی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے کم از کم ہمارا جو اخلاقی ضرورت تھی، جو اخلاقیات تھی، جو ایک مثال تھی، اس کے پیش نظر، اس تناظر میں ہمیں اپنا موقف ضرور دینا چاہیے تھا کہ ہمارا ایک کشمیر کا مہمان مجاہد ہمارے مرکز کے اندر، ہماری مسجد کے اندر صبح کی نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا جاتا ہے۔ دشمن جو بھی ہے وہ اپنے عزائم کے اندر 100% کامیاب چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ، ہمارا ایک خاموشی، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ المیہ ہے، کہیں ہم بہت دور تو نہیں نکل چکے کہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ جس کے واقعے کے بعد ہمارے جذبات، احساسات، حقائق کے حوالے سے، میں خیالات کے حوالے سے نہیں، حقائق کی بنیاد پر کوئی رد عمل، کوئی جواب، کوئی موقف تو آنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہونا یہ بڑی دردناک صورتحال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس کی پنچ کی ایک تاریخ تھی، آپ کی تاریخ پر، آپ کے سابقہ کردار پر، آپ کی سابقہ مثالوں پر یہ وہ داغ لگا ہے جس داغ کو دھونے کے لیے آپ کو یکجا ہونا پڑے گا۔ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ بنیادی ایشوز پر آپ کی ایک تحریک چل رہی ہے، آپ نے ایک پیغام دیا اور الحمدللہ اس پر پھر پرامد تحریک، یہ بہت خوشائند بات ہے، لیکن کہیں آپ کی صفوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے، آپ کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، یہ ایسی چیزوں کو آنے والے وقت کے اندر کہیں جوڑ نہ لیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ
میری اپنی سوچ یہ ہے کہ یہ جو مجاہد ابو قاسم بھائی کا راولاکوٹ کے اندر مسجد کے اندر شہید ہو جانا پورامن علاقے کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنہوں نے بھی کیا ہے یہ ان کی پہلی اینٹ ہے، آگے اس پر ان کے دیگر کھیل کے عزائم باقی ہیں۔ لہذا کشمیریوں، منشی والوں، خبردار خبردار خبردار، ہوشیار رہیے گا، اپنی صفوں میں اتحاد بھی رکھیے گا، اور وہ مہمان جو قربان ہماری مسجدوں کے اندر آ کر کے، ہمارے مرکز کے اندر آ کے قربان ہو جاتا ہے، اس حوالے سے اپنا موقف مضبوط رکھیے گا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔